واپس اس سوال نمبر پر جا کر اس کے جواب کو وہاں پر نوٹ کر لے، جہاں سوال لکھ کے آئی تھی نا اور نمبر لکھا تھا، اب یہاں سے جواب اٹھا کے وہاں پر جا کے اس کا جواب لکھے، تاکہ آج تو سمجھ میں آ گیا، کل کو بھول نہ جائے۔ پھر اگر اس کو سوال کا جواب نہیں ملتا تو قرآن کے مطالعے کے بعد قرآن کو دوسری بار پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کو مل جائے گا، نہیں تو تیسری بار پڑھنا شروع کر دے۔ وہ کوشش پتہ کیا کرے، کسی سے پوچھنے سے پہلے آج خود جواب ڈھونڈے، کبھی زندگی وہ جواب نہیں بھولے گا، کبھی زندگی اس کی سمجھ بوجھ نہیں بھولے گی۔ ہمیشہ آپ کا علم وہ علم ہوتا ہے جو آپ خود بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں۔ مستعار ادھار کا علم ہمیشہ ادھار ہی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 3 طریقے اختیار کرنے سے انشاءاللہ العزیز بات کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد پھر اب وہ اس رخ پر آ جائے کہ اب انسانیت کا وہ کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں طریقے سمجھ میں آ گئے کہ ہم نے کس مقصد سے تلاوت کرنی ہے، کس مقصد سے دورہ قرآن کرنا ہے، کس مقصد سے تعلیم لینی ہے۔ دورہ قرآن میں تراویح کی طرح قرآن نہیں سنا جاتا، عربی نہیں پڑھی جاتی، علم لیا جاتا ہے نا، تو علم کے طریقے ہم نے سیکھ لیے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے، اور انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے اللہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ وہ ایک پیج پر لکھ لے اللہ کی پسندیدہ عادات، ایک پیج پر دوسری طرف لکھ لے اللہ کی ناپسندیدہ عادات۔ دیکھیں خود کو تعمیر کرنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی۔ جس طرف وہ لکھے اللہ کی پسندیدہ عادات، آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ 2 کریکٹر اکٹھے آتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، جیسے ذکر گزرتا ہے محسنین، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الذین یعملون فلاں، جو محسنین ہوتے ہیں وہ ایسے اور ایسے عمل کرتے ہیں۔ آپ اوپر لکھ لیں محسنین، یہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الفلاں، یہ سب لفظ آتے رہتے ہیں، لکھتے چلے جائیں۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ جن کو نہیں پسند کرتا ان کا نام لکھتے چلے جائیں۔ نام افراد کا تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کردار کا نام ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی 20 عادات اچھی اور 20 بری آ جائیں گی، کتنا آسان ہوگا اپنی زندگی میں ان عادات کو اپنانا، ان کو اختیار کرنا، خود کو ان میں ڈھالنا اور ان کو خود میں ڈھالنا۔ اور کون ہوگا جس کا یہ دل چاہے گا، مثلا ناپسندیدہ میں آپ لکھ لیتے ہیں اللہ زیادتی کرنے والا۔ ہاں میں یہ جملہ بہت بولتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، ان اللہ لا یحب المعتدین۔ جب وہ ایک بچہ دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں بیٹا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مجھے یہ بہت یاد آتا ہے، اب جب یہ لکھا ہوگا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ہم اس کو بار بار دیکھیں گے تو جب ہم سے زیادتی ہو رہی ہوگی ہمیں وہ یاد نہیں آئے گا۔ پھر کون ہوگا جو اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو اپنے عادات میں شامل رکھے گا؟ آخر تو وہ اس کو ختم کرے گا نا۔ اس طرح کر کے ہم قرآن کو اپنے اندر اور اپنے آپ کو قرآن کے اندر اس کی تصویر میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نمونہ رسول جو ہے وہ کیسے تشکیل پائے گا۔ جیسے سیرت ہے، ہم میں سے وہ حدیث یاد ہے نا، حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا حضرت عائشہ آپ بتائیے گا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے۔ جواب کتنا معیاری دیا، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن جس کردار کی عکاسی کرتا ہے نا، انسان ایسے بولتا، ایسے چلتا، ایسے رہتا، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہونا چاہیے۔ جو یہ تصویر قرآن دیتا ہے نبی تو اس کے ایز اٹ از پورے اس پر اترتے ہیں۔ اب نمونہ رسول کہاں سے ملے گا جب اس طرح اس لیول پر آپ کو سیرت پڑھے بغیر سیرت نظر آئے گی۔ آپ کو نبی کا اخلاق کس سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ نبی کا اخلاق نمونہ رسول ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ تشکیل پا جائے گا۔ اور پھر اسوہ رسول کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی عملی نکات کو اپنی زندگی میں نہ شامل کرے، نہ سمجھے، نہ سوچے، تو عملی نکات کے بغیر کیا قرآن کی روح اس تک اتر جائے گی؟ آپ حیران ہوں گے اب تک جتنی باتیں میں نے آپ سے کی یہ ساری علم کے درجے کی تھیں،
یہ ساری علم کے درجے کی تھی. ابھی تو ہم نے بس لکھا ہی تھا نا کہ ایسا انسان ہونا چاہیے. ابھی تو ہم نے یہ جاننا ہی تھا نا کہ علم کے لیے ہمیں کیسے طریقہ کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف. عمل کیسے نصیب ہوتا ہے؟ قرآن کی روح کس کے اندر اترتی ہے؟ حدیث کہتی ہے نا کہ قیامت کے قریب بہت سے لوگ جو ہیں قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن اس جگہ تک جائے گا. کہاں سے؟ یہاں سے جائے گا اور یہاں تک. آپ کو پتہ ہے عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاتھ سے، طاقت سے، دل سے. دل بالکل حلق کے قریب ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. صرف یہاں سے سلپ ہوا نا ساتھ ہی دل میں گھس جائے گا. جب دل میں آ گیا تو دل خون پمپ کرتا ہے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک. جب دل میں آ گیا نا تو پھر تو جسم میں چلا گیا، پھر تو ہر عمل میں آ گیا. لہذا یہ جو بات ہے کہ قرآن علم کی حد تک رہے گا. یہ پچھلی جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کی گوش گزار کی، ان ساری باتوں پر بھی عمل کر لیا تو قرآن علم ہی رہ جائے گا، عمل میں نہیں آئے گا. ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا. اب اسے عمل کرنے کے لیے کیا گر چاہیے؟ اگر تھک گئے ہیں تو 5 منٹ کی واٹر بریک دے دیں. پانی کی بریک لینی ہے 5 منٹ کے لیے. کوئی نہیں نا کے اندر شامل کرنے کے لیے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے قرآن آیا تھا. قرآن صرف نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے. آرڈر بریک ایکسیپٹ نہیں کی گئی. یہ خیالات کی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی آرام کرسی پر بیٹھ کر اس کو پڑھنا چاہے اور اس کے علم کو بہت اکٹھا کر لے، قرآن میں ماہر ہو جائے، اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہاں غلط ہے کہاں درست ہے. وہ آپ سے پوری بات کرے، بحثیں کرے، آپ کو دن رات بتائے، لیکن قرآن اس کی روح نہیں بنے گا اور وہ قرآن کا مجسمہ نہیں بنے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نسل کے اس میں دیکھتے ہیں نا، گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں، ان کے عمل میں دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ آپ ایک خاموش طبع، نیک نہاد اور بالکل گوشہ نشین رہنے والے شخص تھے. آپ کیسے انسان تھے؟ آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی بات میں کسی کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن دیا اور پوری دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. قرآن روح تب پاتا ہے جب قرآن پیچھے علم کے 3 درجے گزرے. پہلا درجہ کیا تھا؟ ایک بار پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بار پڑھ لیں آپ کا عمل کرنے کو دل چاہے گا. اور تیسری بار، 10ویں بار پڑھتے جائیں اور یہ کھلتا چلا جائے گا. اس کے راز، اس کے معجزات آپ کو ملیں گے. ان سب کے بعد جب تک آپ قرآن کی دعوت نہیں نہ دیتے، یہ ہے مدیحہ اس کا عملی روحانی نسخہ. جب تک آپ قرآن کی دعوت نہیں دیتے، آپ کے ساتھ شیطان نہیں ٹکراتا. جب تک شیطان نہیں ٹکراتا تب تک آپ اس کے مد مقابل طوفان آتے ہیں نا تو پھر انسان کو اس کے بچنے کے طریقے بھی آتے ہیں. جب تک آپ دعوت کے عمل میں نہیں آتے، باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، قرآن کے علم بردار بن کر فسق و فجور، ضلالت، گمراہی گھر گھر سے ایک ایک تک اپنی اس پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کرتے، تب تک آپ کو قرآن کی روح نہیں ملتی. جب آپ قرآن کو ایک اپنے ہاتھ میں تھام کے اس کے جھنڈے تلے، بھلا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے صبح دو سپارے پڑھ لیں، کسی نے آپ کو دکھ دینا ہے؟ دکھ تو تبھی دینا ہے نا جب آپ نے قرآن کے حکم کو کسی کو سنا کے روکنا ہے، ٹوکنا ہے. مصیبت تو تب کھڑی ہوگی. اب اللہ دیکھتا ہے کہ کون قرآن کو تھام کے کھڑا رہتا ہے، کون سن کے برداشت کر لیتا ہے. یہ مقام ہے قرآن کی روح کو پانے کا. قرآن کی روح گھر بیٹھے کرسی بستر میں قرآن پڑھ پڑھ کے وہ صرف اور صرف کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات اور ثواب ہی کمایا جاتا ہے. قرآن روح نہیں بنتا. اور قرآن کو روح بنانے کے لیے ایک بہترین طریقہ، قرآن کے ساتھ جب آپ حرکت میں آ جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر آ گئے، آہستہ آہستہ سارے آپ کے ساتھ گرد جمع ہوتے گئے. جتنے پاکیزہ نفس لوگ ہوں گے وہ میگنیٹک کنیکشن جسے کہتے ہیں نا مقناطیسی طاقت کی طرح
آپ کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ایک مغناطیس کی طرح آ گیا ہے. جس جس کے دل میں خیر ہوگی نا وہ آپ کا ساتھی بنتا چلا جائے گا، اور جس جس کے دل میں مسئلے، پریشانیاں، فتور، نیتوں میں کھوٹ ہوگی وہ آپ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو جائے گا. آپ کو اس دن پتا چلے گا کہ میرے نبی کے ساتھ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، آپ کو اللہ نے اس مقام پر یہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا تھا. پھر آپ کا اللہ آپ کو جنگ احد بھی دکھائے گا، جنگ بدر بھی دکھائے گا، جنگ خندق کی پیاس اور شدت اور مصیبت اور مجبوری سے بھی گزرنا پڑے گا. پھر اللہ رب العزت اس وقت آپ کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو تمام رسولوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ پیش آیا، اولیاء اللہ کے ساتھ پیش آیا. وہ سارے تجربات جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے نا، مفسرین کہتے ہیں آپ مکے اور مدینے کا فرق بھی دیکھیں گے، آپ حبش اور طائف کا سفر بھی دیکھیں گے، آپ کو ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی. بتائیں پھر آپ کا ایسا شرح صدر ہو جائے گا کہ آپ کو کسی عالم سے فتوے نہیں لینے پڑیں گے. آپ کی اللہ کی رسی اتنی مضبوط ہاتھوں میں آ جائے گی، ایک ڈوری رسی کی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. پھر اللہ ڈائریکٹ آپ کے دل میں وہ طریقے بھی ڈالتے جائیں گے. ایک کم عمر سی بچی ہوتی ہے، اس کم عمر سی بچی کو کسی ایسے عام آدمی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے پہلے اتنی محبت کرتی ہے، باپ اور بھائیوں کی اتنی عزت اور احترام کرتی ہے، صرف دل میں محبت آ جاتی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ معاملے کی خرابی، شیطانیت، یہ الگ سوال ہے. آخر اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ جاتی ہے؟ چوری چوری خط بھی لکھنے آ جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولنے آ جاتے ہیں، ملاقات کی جگہ بھی مقرر کرنے آ جاتی ہیں. یہ سب کچھ اس کو ایک دم سے کون سکھا دیتا ہے؟ یہ طاقت جو یہاں آئی تھی، اللہ سے جب محبت آتی ہے، جب قرآن کی سمجھیں یوں کھلنے لگ جاتی ہیں، راستے بنانے بھی آ جاتے ہیں، ٹکرانا بھی آ جاتا ہے، سہنا بھی آ جاتا ہے، صبر بھی سیکھ لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ عملی قدم ہے جو دعوت کے میدان ہی سے ملتا ہے. ساری زندگی کاری قرآن بن کے بیٹھے رہیں، کبھی بھی قرآن آپ کے دل کا حصہ نہیں بن سکتا. ثواب مل جائے گا، ثواب تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، صرف الف کہنے سے ہی 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. لیکن ثواب کمانا ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے جو رب العزت نے فرمایا. اور اسی طرح اس کو سلوک قرآنی کہا جاتا ہے. یہ قرآن کے بدلے آپ کو وہ سلوک ملتا ہے لوگوں کا. اور فرمایا ابو جہل اور ابو لہب سے بھی واسطہ پڑے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اپنے خون کے رشتے، اپنے عزیز رشتے جو نے کبھی آپ کو داغدار نہیں کیا، اب وہ بھی کریں گے. یہ سب آپ کو سہنا پڑے گا. اسی طرح اور گرامر بھی نہیں آتی نا، اور آپ میدان عمل میں اتر جاتے ہیں، تب بھی قرآن آپ پر ایسے منکشف ہوگا جو شاید گرامر اور علم رکھنے والوں کو بھی نہیں نصیب ہوگا. یہ وہ ٹوٹکا ہے جو صحابہ نے اس پر عمل کیا. نئی گرامر آتی، نئی ڈیپتھ کا پتہ، نئی علم کے سمندر میں اترے، مگر قرآن کو دعوت کے میدان میں آنے کے بعد آپ کو قرآن پوری طرح روشنی دے دے گا. یہ ایک وہ بہترین ٹپ ہے. پھر اسی کلیے کے مطابق قرآن کے احکام، اخلاقی تعلیمات، معاشی تمدنی ہدایات، زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت ہی آ سکتے ہیں جب وہ عملاً ان کو برت کر دیکھے گا. اس کو پتا چلے گا کہ نبی نے قدم اٹھایا تو کیا دیکھا، نبی نے قدم اٹھایا تو کیسے لوگوں کو فیس کیا، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کی روح اس کا مقدر بن جائے گی. اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قرآن کے اندر ذکر ہونے والا جو شرک ہے، رسم و رواج، باطل عقیدے اس دور کے ہیں، آج کے نہیں ہیں، تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر قرآن میں ذکر کیا ہے مثلا وسیلہ، حام، صاحبہ، ٹھیک ہے، یہ کچھ نام ہیں، اور آج بدعت اور طرح کی ہے، تب اور طرح کی تھی، آج رسم و رواج اور ہیں، کل اور تھے، اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو ہزاروں سال پہلے کے شرک کا ذکر کرتا ہے. ان چیزوں کے ناموں کو چھوڑ دیں، نام کل ہو، نام کوئی چیز اور ہو، نام قرآن خوانی ہو، کوئی بھی ہو، اب اس کا صرف یہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں حل کیا بتایا ہے. جو اس دور میں شرک ختم کرنے کا حل تھا وہ قرآن نے دے دیا. قرآن ٹپس دیتا ہے، اس کو استعمال کرنے والا جب دعوت اللہ کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے نا، اس کو خود بخود طریقے آتے چلے جاتے ہیں.
وہ پہلے علم کے درجے پر لگے رہے 100 سال، وہ نہیں آئیں گے۔ عمل کی طرف قدم اٹھائیں گے تو ہر طریقہ، ہر رستہ کھلتا چلا جائے گا۔ لہٰذا قرآن میں قیامت تک کے سوالات کا جواب موجود ہے، ہر چیز وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح گناہ کی بہت ساری وضاحت، اور یہاں تک کہ نماز اور جو ہے زکوٰۃ وغیرہ، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مفصل کتاب کو بہت مختصر کر کے بیان کیا، اور تفصیل کری نفسن کی ذات اللہ نے اتاری۔ اگر بغیر ٹیچر، بغیر معلم کے کتاب اتری ہوتی تو پھر سوال اٹھتے تھے کہ اب ان کا کیا حل کیا جائے۔ اللہ نے معلم ساتھ کیوں اتارا، حدیث ساتھ کیوں اتاری؟ انہی کی وضاحتوں کے لیے اتاری۔ اور اس کائنات پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس مخلوق پر، اس امت محمدیہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو ہی قرات میں رکھا۔ اگر حدیث بھی ہوتی تو یقین کریں زندگی مشکل ہو جاتی۔ اللہ نے آسان کر دیا، حدیث کو بس سنیں اور سمجھیں، اور کلام اللہ کو آپ تکرار کر کر کے پڑھیں اور عمل میں ڈھالیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی تفصیل کو مختصر کر دیا، اور فرمایا گناہ کے بارے میں کسی صحابی نے سوال کیا، آپ نے کیا ٹپ بتائی؟ ما حاک فی صدرک، گناہ پوچھتا ہے گناہ کیا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، وہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ایک ٹپ دے دی نا۔ اسی طرح ان ٹپس کو سمجھے گا کون؟ جو عمل میں لائے گا، جو قرآن کی دعوت کو لے کر چلے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، آج ہم نے ایک نئے طریقے سے قرآن کے معاملات کو، اس کی قرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شاعر کہتا ہے سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ سوچیں بدلیں گی، طریقے بدلیں گے تو نئے دن، نئی روشنیاں ملیں گی۔ صرف سورج روز غروب ہو کے خود ہی نکل آتا ہے، وہ نیا دن نہیں کہلاتا۔ نیا دن ہماری زندگی کا وہی ہوگا جب ہم خود کو بدلیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی امید کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو سب سے بہترین جو تو نے اپنی اس دنیا کے مخلوق کے لوگوں کو اپنی پسند کے مطابق دیا، اللہ ہمیں ایسا ہی نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔